بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین حضرات کا، فوٹوگرافر حضرات، رپورٹر حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ اسائنمنٹ میں آپ کو یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ اس وقت جو شہر کراچی کا بہت اہم ترین مسئلہ ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور اوور بلنگ ہے، اور بے حسی ہے۔ نہ صرف یہ کہ الیکٹرک کی، بلکہ کہ الیکٹرک چونکہ ایک کمپنی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری حکومت کی ہے۔ صوبائی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اصل ذمہ داری وفاقی حکومت کی۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے۔ بارش ہوئی ہے، 2 مرتبہ بارش شہر میں ہوئی ہے، اور وہ بھی پورے شہر میں نہیں ہوئی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کئی گھنٹے تک بارش چلتی رہی ہو۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ تقریباً 70-75% جو شہر ہے اس میں لائٹ چلی جاتی ہے، اور پھر کہیں پر 4 گھنٹے، کہیں پر 8 گھنٹے، کہیں 10، 12، 15 گھنٹے لائٹ نہیں آتی، اور کہتے یہ ہیں کہ فالٹ آ گیا ہے اور اس کو ہم ریپیئر کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے ہی، بارش سے پہلے ہی جیسے ہی گرمی بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ ان علاقوں میں بھی شروع ہو گئی جہاں پر لوڈ شیڈنگ فری انہوں نے کہا ہوا ہے، اور جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 7.5 گھنٹے کی یا 6 گھنٹے کی، اس میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ اب آپ بتائیں، شدید گرمی اور ہب سے پھر کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس وبا میں اس شہر میں ہی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کیا ہوا ہے اپنے گھروں کے اندر، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی الرجی، کوئی انفیکشن اگر اس کورونا کے دوران لگ جائے تو وہ انتہائی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن شدید گرمی میں مبتلا شہریوں کو کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک طرف حکومت چلاتی رہتی ہے کہ کورونا کورونا کورونا، اس کے لیے تعلیمی ادارے بند، اس کے لیے تمام چیزیں، اقدامات، اور اربوں روپے، سینکڑوں ارب روپے کا، ہزاروں ارب روپے کا بجٹ، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ایک محکمہ ہے کہ جس کی کیپیسٹی جو ہے بجلی بنانے کی وہ ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ ہے اس وقت، اور جو ان کو بجلی الگ سے مل رہی ہے وہ ملا لیں، اور آئی پی پی سے مل رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، اور اپنی جو کیپیسٹی ہے اس سب کو ملائیں تو کراچی کی فل لوڈ کیپیسٹی سے زیادہ ان کے پاس انسٹال کیپیسٹی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو کراچی میں جو انڈسٹریز ہیں وہ اپنے 30-40% لوڈ پر ہے، اور رات کو، شام کو 7 بجے کے بعد سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں سب بجلی جو ہے وہ تو بہت وافر جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آئل کے پلانٹ نہیں چلاتے ہیں تاکہ ان کو مہنگے نہ پڑیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ان کو کرنی تھی اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے میں وہ انہوں نے نہیں کی۔ اور اگر انہوں نے یہ انویسٹمنٹ نہیں کی تو نیپرا کیا کر رہا ہے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اب 10-15 سال سے نیپرا کی ایکسرسائز ہے کہ وہ ایک جب شور اٹھتا ہے تو ایک جا کے 3 لوگوں کا وہ بھیج دیتے ہیں، انسپیکٹرز کی ٹیم، اور وہ آ کے اپنی ایک رپورٹ بناتی ہیں۔ وہ رپورٹ میں کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے پلانٹ بند رکھے تھے، ان کو جو ہے وہ چند لاکھ روپے کا، 1 کروڑ روپے کا جرمانہ لگا دو، اور پھر صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے اور دوبارہ سے سلسلہ ویسے چل پڑتا ہے۔ وفاقی حکومت جس کے براہ راست ماتحت ہے یہ، اور سوورین گارنٹی ہوتی ہے حکومت کی کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کو، تو 2005 میں یہ پرائیویٹائز ہوا تھا۔ آپ 2005 اور 2020 میں اگر تقابل کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو KESC تھا، یہ اس وقت حکومت کو اس کو صرف 1.5 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑتی تھی۔ ابھی 26 ارب روپے کی سبسڈی تو انہوں نے 3 مہینہ پہلے ایڈوانس میں دے دی ہے اس فائنینشیل ایئر کی، اور اب مزید دیں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پھر جو وعدے انہوں نے کیے تھے پرائیویٹائزیشن کے وقت پورے نہیں کیے، تو میں یہ کوئی ضروری ہے کہ ایک ایسی کمپنی جو وعدے بھی پورے نہیں کر رہی، جو اوور بلنگ بھی کر رہی ہے، جو لوگوں کے اوپر بار بار ٹیرف ان کا منظور کر لیتی ہے حکومت، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے سر پہ بٹھا کر رکھتے ہیں اور پوری سپورٹ فراہم کرتے ہیں، ساری پارٹیاں سپورٹ فراہم کرتی ہیں کہ الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے، یعنی ابراج گروپ جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابراج گروپ کے پاس 66.4% اس کے شیئرز ہیں، وفاقی حکومت کے پاس 24.6% شیئر ہیں۔ اب جب یہ کمپنی 35 ارب روپے کا اور 25 ارب روپے کا پروفٹ شو کرتی ہے تو اس پروفٹ میں 24 یعنی چوتھائی جو ہے وہ وفاقی حکومت بھی اس شہر کراچی کے لوگوں کے بلوں سے لیتی ہے۔ لیکن دیتی کیا ہے؟ تو پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ اس کو یہ حکومت سپورٹ کر کے اس کے پروفٹ میں شیئرنگ تو کر رہی ہے،
اور سبسڈی بھی جو ہے وہ اس کو اسی کمپنی کو فراہم کر رہے ہیں، جبکہ اب تو یہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے تھی، اب تو ان کو اپنی کیپیسٹی بنا لینی چاہیے تھی، اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو 800 میگا واٹ کی بجلی ان کو وفاق فراہم کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی، لیکن چاروں طرف سے نوازشات اس کمپنی کو ہیں، اس لیے کہ ان کے معاشی مفادات وابستہ ہیں۔ براہ راست پرائم منسٹر اس میں گرے ایریا میں، اس لیے کہ ان کے وہ ذاتی دوست ہیں۔ ایک کمپنی جس کو سبسڈی دے رہے ہیں، جس کی مرضی کے بل ٹیرف منظور کر رہے ہیں، ابھی 2.2 روپے 89 پیسے یعنی تقریباً 3 روپے کا فی یونٹ اضافے کا انہوں نے اس بدترین صورتحال میں پرائم منسٹر نے ٹیرف منظور کیا ہے۔ تو ایک طرف یہ، اور دوسری طرف اس کمپنی کا جو مالک ہے، فاؤنڈر سی او ایس عارف نقوی، وہ ان کی معاشی ٹیم کا بھی حصہ ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ معاشی ٹیم کا حصہ بھی ہو اور اس کی یہ یعنی وہ ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ انٹرسٹ بھی موجود ہو، تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو، یہ کون سی ایمانداری ہے؟ اور پھر جب اور پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اس نے فنڈ بھی دیا ہوا ہے ابراج گروپ نے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بدترین صورتحال میں بھی جو عارف نقوی صاحب ہیں، جو فاؤنڈر سی او ہیں، جو پینلٹی ان کو دبئی میں لگ گئی، یہ انگلینڈ میں پکڑے گئے، برطانیہ میں، لیکن پاکستان میں ہمارے پرائم منسٹر ایماندار پرائم منسٹر کے ذاتی دوست بھی ہیں اور ساری مراعات ان کو مل رہی ہیں۔ بات غلط ہے تو وہ ثابت کر دیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کی صورتحال ہے، اور جو باقی پیپلز پارٹی ہے اس نے تو MQM کے ساتھ مل کر بیچا تھا اس کو ابراج گروپ کو، اور کچھ بھی نہیں کرتی پیپلز پارٹی، جو اتنی بڑی صوبائی حکومت ہے شہر کراچی، کیا اس کے صوبے میں نہیں ہے 26 لاکھ صارفین اور 3 کروڑ عوام اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور تباہ حال ہیں، بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، ویسے اسکول بند ہیں، آن لائن تعلیم ہو رہی ہے۔ اب کیا آن لائن، کیسی آن لائن؟ لائٹ ہی نہیں ہوتی، چارج ہی نہیں ہوتے اکوپمنٹ آلات، تو آپ کیسے جو ہے بچوں کو اپنا پڑھائیں گے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جس بدترین صورتحال سے ہسپتالوں کا پرابلم ہے، ہر جگہ پہ لوگ عذاب میں مصیبت میں ہیں، شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی اس کے سدھار کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک ناٹک بازی ہے جو کہ جس کا کام یہ ہے کہ یہ ٹیرف اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے تھا نا، کم از کم اتنا تو کر لیتی نا پرائم منسٹر، کہ اس وقت تو ہمارے زخموں کے اوپر نمک اور مرچ نہیں چھڑکتے نا وہ کراچی کے لوگوں کے اوپر، کہ 2 روپے 89 پیسے کا ٹیرف انہوں نے منظور کر لیا۔ ابھی تو اس سے کہتے ہیں نا کہ نہیں منظور کریں گے جب تک تم لوڈ شیڈنگ ٹھیک نہیں کرو گے، جب تک تم یہ اوور بلنگ کا مسئلہ حل نہیں کرو گے۔ تو ادھر سے انہوں نے ٹیرف منظور کر لیا اور ادھر سے MNA MPA جاگ گئے۔ پریشر جب بنا، جب جماعت اسلامی کی آواز اٹھتی ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں ہمارے MNA MPA، تو جا کر وہ ایک گھنٹے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے کے الیکٹرک کے خلاف بڑی جد و جہد کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ ہی خود ان کے لیے ٹیرف منظور کر رہے ہو، آپ کا پرائم منسٹر آپ کو مراعات دے رہا ہے، جو اسٹیل مل ہے اس کے ملازمین 9,500 فارغ کر رہے ہیں اس لیے کہ بوجھ پڑتا ہے، اور 26 ارب روپے کی سبسڈی ایک پرائیویٹ ادارے کو دے رہے ہیں، تو پرائیویٹ ادارہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے اور سرکار کا ادارہ اس کو بیچ دو۔ تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جو نچکاری ہوئی تھی وہ انتہائی غلط تھی، اس میں فراڈ ہوا تھا، اور اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ قومی ادارہ تھا، یہ شہر کا ادارہ تھا، اس کو MQM نے 2 دفعہ بیچا ہے، اور ابھی بھی یہ PTI کے ساتھ حکومت میں شریک ہیں، مل کر منظوری دے رہے ہیں کہ الیکٹرک کے فیور میں، اور پیپلز پارٹی اس میں شامل رہی ہے۔ تو اول تو اس کی نچکاری ہونی نہیں چاہیے تھی، جب ہوئی تھی تو معاہدے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، جب وہ بھی نہیں ہوا ہے تو اب اس کی نچکاری کینسل ہو، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے، اس کو قومی تحویل میں لیا جائے، اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہاں کہاں پر فراڈ ہو رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ کو چاہیے اس پر اب نوٹس لے لے، بھائی 3-4-3.5 سال ہو گئے ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کیا مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اعلیٰ ترین عدالت بھی 3 کروڑ لوگوں کا یہ جو دکھ ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی؟ جسٹس گلزار صاحب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں اور فارینزک آڈٹ کروائیں اس کمپنی کا، تو سارے نام سامنے آ جائیں گے، جو بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرا کہتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا انہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو پکڑا جائے تاکہ کسی کو آئندہ یہ جرت نہ ہو سکے کہ اس طرح ہمارے قومی اداروں کو بیچیں اور بیچنے کے بعد بیڑا غرق کریں لوگوں کا۔ تو اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے بھی اس پوری جد و جہد میں شریک رہے ہیں، اور ہماری اس جد و جہد کے نتیجے میں پہلی مرتبہ کے الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھی تھی، اور پھر اس کے بعد مسلسل جب ہم نے دباؤ بڑھایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم سے میٹر رینٹ وصول کرتے تھے، ہماری جد و جہد کے نتیجے میں وہ سلسلہ بند ہوا ہے، کراچی کے لوگوں کو اس میں اربوں روپے کا فائدہ ہوا۔ ڈبل بینک چارجز وصول کرتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ ان کو ٹیرف ہم نے 3 سال تک ٹف ٹائم دیا، ان کو ٹیرف بڑھانے نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اب سرکار حکومت یہ کام کرنا شروع کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارے جد و جہد کرنے کے فوائد ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور ہم
عوام کے ساتھ مل کر کل پورے شہر میں انشاءاللہ 100 سے زائد مقامات پر مظاہرے کر رہے ہیں. جمعے کو 100 سے زائد مقامات پر شہر میں مظاہرے ہوں گے, اور پرسوں یعنی ہفتے کے دن 11 جولائی کو 4 بجے یہاں شارع فیصل کے اوپر ایک بڑا دھرنا ہوگا, تاریخی دھرنا ہوگا, اور ہم بیٹھ جائیں گے وہاں پر, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کون ایڈریس کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. اور یہ کہاں ہے, گورنر صاحب وفاق کے نمائندے کے طور پر یہاں موجود ہیں, وزیر پانی اور بجلی موجود ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ حکومتوں میں شامل لوگ موجود ہیں. ان کو چاہیے نا کہ اس وقت تو سب کو لائن حاضر کر دیا جاتا اور فوری طور پر اس مسئلے کو ریزالو کیا جاتا. اگر یہ مسئلہ اس طرح ریزالو نہیں ہو رہا تو جہاں ہم نیپرا کی ہیئرنگ میں جاتے ہیں, جہاں ہم سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہوا ہے, وہاں ہم سڑکوں پہ بھی عوام کا مقدمہ لڑیں گے. اور میں اس موقع کے اوپر پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر کراچی کے عوام سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ سب کا دکھ ہے. آپ کو یہ شناخت کرنا چاہیے کہ آپ کی لیڈرشپ, آپ جس پارٹی میں بھی ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ لائکنگ ڈس لائکنگ آپ کا حق ہے, لیکن کم از کم اتنا ضرور دیکھیں کہ آپ کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے, وہ اس ظالم ادارے کو کیوں سپورٹ فراہم کر رہی ہے. تو اس کاز پر آپ ووٹ کا معاملہ آئے گا جب دیکھیں گے, لیکن کم از کم اس کے الیکٹرک سے نجات کے لیے اور اس کی جو ہے وہ جو ظلم ہے اس سے بچنے کے لیے, اس سے تو کم از کم آپ سب لوگوں کو ایک اشتراک کرنا چاہیے. اور ہم موجود ہیں میدان میں, تو میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہوں یا ایم کیو ایم کے ورکر ہوں یا ان کے سپورٹر ہوں یا پیپلز پارٹی کے ورکر اور سپورٹر ہوں یا نون لیگ کے, کوئی بھی جماعت ہے, مذہبی اور سیاسی جماعت ہو یا کوئی این جی او ہو, کوئی تاجروں کی تنظیمیں ہوں, ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس دھرنے میں شریک ہوں. اس لیے کہ یہ دھرنا ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اپنے ریٹ بڑھائیں جس طرح پارٹیاں کرتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میڈیا کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ زیادہ دن تک یہ چھوٹے موٹے مظاہرے جو ہو رہے ہیں نہیں چلیں گے. جب معاملات طے پا جائیں گے یہ سب لپٹ جائے گا. یہی 10-15 سال سے ہو رہا ہے مسلسل. یہ جماعت اسلامی ہے جو کسی چیز کو ٹیک اپ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا تعاقب بھی کرتی ہے, فالو اپ کرتی ہے. تو ہم جو ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں پرسوں شارع فیصل پہ, اور میں صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ماضی میں جب ہم نے بہت طویل پرامن دھرنے دیے ہیں اور الحمدللہ جماعت اسلامی پرامن جماعت ہے, اگر آپ میں کسی نے بھی اس دھرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو حالات کی تمام تر ذمہ داری پھر صوبائی حکومت کی ہوگی اور تمام حکومتوں کی ہوگی. اور میں ان تمام لا انفورسنگ ایجنسی سے بھی کہتا ہوں کہ ہم تعاون کرتے ہیں, ہم کوئی پتھر نہیں مارتے, ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے, لیکن ہم اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دھرنا دے رہے ہیں. اس میں راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں وہ, تاکہ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں اور پرامن طریقے سے کراچی کا یہ مقدمہ, کراچی کے 2.5 کروڑ لوگوں کا یہ مقدمہ جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ پیش کیا جا سکے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف مل سکے. بہت شکریہ.